أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 سے 105، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ اگلی ہماری آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق اللہ العظیم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس سے متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ سفیرہ بہن۔ ہمارا نیکسٹ پروگرام شہوار کا ہے، کتاب پہ لٹریچر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہم، لیکن حاجی ابھی تھوڑی سی کام ہے 24 سے۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم پہلے ٹیکنیکل کلاس کو کر لیں؟ کوئی بھی مائک انمیوٹ کر کے بتا دے۔ ہاں کر لیں، اگر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر، ہاں کیونکہ کل حاضری اچھی خاصی ہو گئی تھی لیکن تھوڑی لیٹ ہی ہوئی تھی۔
तो मेरा हम्म। ख्याल है रुक जाना बेहतर है। हम ऐसा करते हैं कि अपनी टेक्निकल क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। और आज कल हमने जो टॉपिक कवर किया था वो ये था कि हमें जमात के नैरेटिव को या अमीर जमात के नैरेटिव को किस तरह आगे पहुंचाना है। ये तो आप सबके इल्म में है कि उनका नैरेटिव जाती नैरेटिव नहीं होता। जो अफराद मिलके बैठते हैं, पूरी शूरा तय करती है, उसी के बाद उनका बयान हमारे सामने आता है। अच्छा, कुछ इश्यूज आप सबको रहे हैं और वो ये हैं कि एक तो आपके एक्स अकाउंट पे कुछ अफराद का कहना है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ के अकाउंट्स बने हुए नहीं हैं। मैं पोल डालूंगी आपके जो कुरान कनेक्ट का ग्रुप है उसमें कि किस कौन कौन सी ऐप पे मौजूद है, तो आप इसको लाजमी क्लिक आउट कर दीजिएगा। अच्छा, आज जो है वो हमने एक टेक्निकल की एक चीज़ तो डाली है ग्रुप में, वो ये है कि आपको जूम को किस तरह हैंडल करना है, जूम को स्टार्ट कैसे करना है। उसके हवाले से कोई भी मुश्किल हो ना तो वहाँ आप ग्रुप में ज़रूर मुझसे पूछ लें, ताकि मैं आपको ग्रुप में बता दूँ। और बाकी अफराद जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे या कुछ इश्यूज हैं उनको, उनके मसाइल भी हल हो जाएंगे इस तरह। और अपनी टेक्निकल क्लास की तरफ हम चलते हैं। और सबसे अहम ऐप आपको पता है हमारे लिए इस वक्त एक्सेल, कल मैंने आपको डिस्क्राइब किया था इसको, लेकिन अवामी राय बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम चलते हैं थोड़ा सा फेसबुक की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, जो मैंने आपके सामने आज प्रोफाइल शेयर किया है, ये बेसिकली मेरा पेज है। बहुत ही डिक्लाइन हालत है इसकी, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें फॉलोवर्स जो हैं वो 67 है, लाइक 67 है इसके। ये मैंने पेज बनाया था लेकिन मैं इसकी ग्रोथ नहीं कर सकी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केटिंग टैक्टिक्स नाम है इसका, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारे एक ही ऐप से कनेक्ट किए हुए थे, व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट किए हुए थे, जो व्हाट्सएप पे जा रहा था वो यहाँ भी जा रहा था, तो ये यहाँ पर चलता चला गया। तो ये आप इसको देख सकते हैं कि ये डिक्लाइन कैफियत में है। ये दिखाने के दो तीन मतलब हैं। एक तो ये कि आपको समझ में आए कि काम किस तरह होता है, पेजेस पे ग्रोथ किस तरह होती है। अब हम चलते हैं और प्रोफाइल के जरिए पेज बनता है। ठीक है, पेज थोड़ी आगे की बात है। इसकी डिक्लाइन हालत है। कुछ दिनों तक मैं, आप अगले महीने मुझे याद दिलाएंगी कि आप अपना जो है ना वो पेज खोल के हमें दिखाएंगे आपके पेज की क्या हालत है। तो इस बहाने मैं भी इस पे वर्क कर लूंगी और थोड़ा आपको दिखाने की तरफ भी चली जाऊंगी। सीधे हाथ पे देखिएगा, अकाउंट की तरफ चलते हैं। इसका बेसिक अकाउंट मेरा ये था, डीजी एक्सेस के नाम से। ये हमने जब मार्केटिंग का कोर्स किया था, डिजिटल मार्केटिंग का, एक्साइटमेंट ओवर थ्रू थी और बहुत ज्यादा। तो हमने जो है ना ये प्रोफाइल बनाया था, इस पे काम किया था। इस पे आप देख लें कि 561 फॉलोअर्स हैं मेरे और 122 फॉलोइंग है। इस पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, लेकिन ये वही था जो वहां से अटैच हुआ हुआ था और हम इसको करते चले गए थे, तो ये इस तरह ग्रो होता चला गया। अच्छा, अब आप देखिए कि मेरा व्हाट्सएप पे चली जाती हूँ मैं, और वहां पे जो हमारा अपना जेआई का ग्रुप है उस पे चले जाते हैं। ये हमारे मीडिया के ग्रुप हैं जिनको मैंने फेवरेटीज में ऊपर टॉपिक डाल के एक जगह किया हुआ है।
यहाँ से मुझे इस पे जाने में आसानी होती है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और यहाँ पर सारी चीजें आती हैं, तो हमसे कहा जाता है कि आप आगे इसको फॉरवर्ड करें। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, दो तरह की देखिए यहाँ पे पोस्ट शेयर होती हैं। एक तो ये हमारी तंजीमी नौयत की पोस्टें शेयर हुई हैं, इसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर वही लोग करते हैं जो तंजीमी तौर पर या नज्म के होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं निगरान हूँ, तो मैं इसको शेयर कर लूंगी। लेकिन मुझे इसमें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वजह है कि मेरा पेज और मेरा अकाउंट फौरन डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं, अमीरुल अजीम के बारे में इत्तला है, ये भी नहीं। फिर हम कल अमीर जमात की गुफ्तगू को भी आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं, ये भी नहीं। ये चीज मुझे लग रही है कि सुबह के टाइम के लिहाज से ये वाला जो मेरे पास आ रहा है, नौशीन बहन ने जो शेयर किया है किताब और सुन्ना की पोस्ट, ये मेरे काम की है। तो अब इसको मैं किस तरह शेयर करूंगी? इसको एक तो तरीका यहाँ से डायरेक्ट फॉरवर्ड करने का। अभी मैं लैपटॉप पर हूँ, डायरेक्ट फॉरवर्ड करने में मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें। मैं इसको ओपन किया मैंने। अब मैं फेसबुक पर आ गई, इसको डाउनलोड कर लिया मैंने अपने पास। मोबाइल में अगर आपने आईटी ग्रुप को ऑन किया हुआ होगा तो आपको ये अलग से ओपन करके सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां पे काम करेंगी। अब मैं यहाँ पर आ गई, अपने फेसबुक अकाउंट पे आ गई। यहाँ से मैंने इसको अपलोड कर दिया। ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी के ऑप्शन पे चली गई। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा कहाँ डाउनलोड हुआ है। ये सारे मसाइल आपको उस पे नहीं होते जो मैं यहाँ पर लैपटॉप की वजह से फेस कर रही हूँ ना, ये मसाइल आपको वहां नहीं होते, व्हाट्सएप पे नहीं होते। एक मिनट रुक जा, मैं अपना व्हाट्सएप के जरिए आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको सुन सुन रही है मेरी? इको इस वजह से था कि मैं दूसरी डिवाइस का भी स्पीकर ऑन किया हुआ था, वो मैंने बंद कर दिया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम अपने आईटी ग्रुप से किस तरह चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। ये देखिए ऊपर मेरे ग्रुप्स हैं, इनको मैंने नेम किया हुआ है। यहाँ पर आ गया जेआई मीडिया ग्रुप। इसमें मैं अपने आईटी ग्रुप में चली जाऊंगी जो हमारा मेजर आईटी ग्रुप है। यहाँ पे आ गए हम। यहाँ से हमको सुबह के लिहाज से कोई पोस्ट शेयर करनी है। सुबह के लिहाज से पोस्ट हमारे पास थी ये वाली। ये यहाँ से एज इट इज शेयर होगा। तीन पॉइंट्स पे चले जाएंगे, यहाँ से शेयर का ऑप्शन करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट फेसबुक पे चले जाएंगे। और ना मैं स्टोरी पे जा रही हूँ, ना ग्रुप्स पे जा रही हूँ, ना प्रोफाइल पिक्चर पे, फ्रेड पे जाऊंगी। ये मेरे पास पोस्ट आ गई, इसमें हैशटैग भी डले हुए हैं। इसमें सब कुछ डला हुआ है, मुझे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया।
अच्छा, ये दिखाने के बाद मैं आपको अपना वो दिखाना चाहूंगी। ये मेरा प्रोफाइल है। ये देखिए यहाँ पर ये मेरे स्टोरी पर भी आ गया है, और मेरे उस पे भी आ गया, फीड पर भी आ गया। मैंने सेटिंग बनाई हुई थी। अब ये मैंने कल बांग्लादेश के जो इस्लामी जमीयत तलबा के नाजिम यहाँ पर आए हैं उनको शेयर किया। फिर आगे देखें, एक बिल्कुल अलग तरह की पोस्ट है ये। इससे ना जमात का कोई ताल्लुक है ना किसी का। इसके व्यूज 15 हैं। फिर हम आगे चले जाते हैं। ये मैंने फलस्तीन की राह से शेयर की, इसके व्यूज 270 हैं। 26 व्यूज हैं। बहुत ज्यादा किसी के भी व्यूज नहीं है, 142 हैं। हाँ, जो मैंने यहाँ पे ब्लॉग शेयर किए थे ना उनके व्यूज मुझे बहुत सारे मिले हैं। ये मेरे प्रोफाइल की कंडीशन आपके सामने है। ये एक आइडियल प्रोफाइल नहीं है प्यारी बहनों, इसको आप बिल्कुल आइडियल ना समझिएगा। बताने का मकसद ये है कि किस तरह का आपके नेचर ऑफ प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए फेसबुक का। अब आ जाए हम होम पर। अब होम का विजिट करेंगे। मैंने किस किस तरह के पेजेस को फॉलो किया हुआ है, मेरे पास उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ये है देसी किमची। मुझे तो इस लफ्ज़ मानी भी नहीं आते, लेकिन मैंने इसको अपने उसमें रखा हुआ है लिंक में। फिर ये हमारा जमात इस्लामी का, ये तो हमारे पास क्योंकि हमें रिपोर्ट में देना होता है तो इसलिए ये जरूरी है। फिर अब आगे आप कराची टीज पेज पे, मोस्ट कंट्रोवर्शियल पेज है, ये आपको पता है। ये शेख उसामा साहब जो हैं वो एमक्यूम के फर्द हैं, और जमात के बारे में जो जी चाहता है ये कहते सुनते रहते हैं। लेकिन हम भी इनको बख्शते नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जमातियों की है। हम सिर्फ यहाँ पर एक काम करते हैं, अपनी चीजें प्रमोट करते हैं, कमेंट से परहेज करते हैं। फिर ये जारा मजहर है, इनकी तहरीर है। फिर आप यहाँ पे जियाउर रहमान एक साहब हैं, वो फलस्तीन की चीजें शेयर करते हैं, आपको पता है। लेकिन इनकी बहुत ऑथेंटिक नहीं होती, इसलिए मैंने इनको बहुत ज्यादा शेयरिंग मैं इनकी नहीं करती। फिर ये जसारत का है, ढाका यूनिवर्सिटी में हंगामा। इस तरह ये मुतफर्रिक हमारे पास चीजें हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा ये वाक़या महराज वाला मैंने शेयर किया, तो इसको हम बहुत सारे ग्रुप्स में किस तरह शेयर करेंगे। इसको हम बहुत सारे ग्रुप्स में कैसे शेयर करेंगे बहनों, यहाँ जाते हैं शेयर के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कराची चीज जो प्रोफाइल से फॉरवर्ड हुई हुई चीज है उसको नहीं लेता। आप अलग से जाके उस पर डालेंगी तो वो उसको कबूल कर लेगा। मैं यहाँ ये वाला कर लेती हूँ, पेज फॉरन को ले लेता है। कुछ अफराद के पास ऑप्शन आता है एक साथ 10 ग्रुप्स को शेयर कर सकते हैं। मेरे पास ये ऑप्शन ओपन नहीं है, इसलिए मुझे वन बाय वन करना पड़ेगा। फिर मेरा नॉवेल्स पे चले जाएं, फिर पोस्ट इस्लामिक थॉट पे चले जाएं, पोस्ट। अब ये देखिएगा कि मैं जो अमूमी ग्रुप है ना उसमें फॉरवर्ड कर रही हूँ। जो मेरे पास यहाँ मैट्रिक बोर्ड के पड़ा हुआ है, और ये फिल्म वाले जरूर मेरी पोस्ट लगाता है। कराची अपडेट्स कभी लगाता है कभी नहीं लगाता। मैंने जो पोस्ट ली है और जो वक्त लिया है ना जिस वक्त ये पोस्ट पसंद की जाएगी। अब अगर मैंने फूड फ्यूजन पे लगा दिया तो आपको पता है ये कभी भी वहां पे नहीं जाएगी। इनएबर्स पे लगा दिए कभी भी नहीं जाएगा। सिद्रा नसीम पे लगा दिए कभी भी नहीं जाएगा। अमेजिंग नेचर पे लगा दिए कभी भी नहीं जाएगा। करंट अपडेट कराची पे चला जाएगा। फ्रीलांसर पे नहीं जाएगा। नॉलेज एंड विजडम पे चला जाएगा। इस तरह मैं कम से कम 10 ग्रुप एक साथ चुन सकती हूँ। उर्दू सराय पे चला जाएगा। लाइफ ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स पे चला जाएगा। आज के लिए ये एक्टिविटी काफी है मेरा ख्याल है। देखिए यहाँ पर आबादा शेयर में 10 जगह पे मैं इसको शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आपका शेयरिंग का तरीका है फेसबुक पे। जब भी आप फेसबुक पे शेयरिंग शुरू करें तो वहाँ पे पहले से आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हों और आप उन ग्रुप्स पे जाएं, और जाकर इसको कई ग्रुप्स में शेयर करें, एक जगह पे ना रुक जाएं। अच्छा, मुझे जरा चैट में बताइएगा कि किस किस को ये बात समझ में आ गई, और किस किस को पहले से पता था इस चीज का।
तो लैपटॉप का आपने देखा, लैपटॉप के और मोबाइल के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। इसको हम यहीं से करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी हमारी टेक्निकल क्लासेस को हम कोशिश करेंगे कि हम मोबाइल से ही करें। अब आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक होमवर्क दे दूँ। इसी ग्रुप में से एक होमवर्क लेंगे हम इंशाल्लाह, और उसको हम शेयर करेंगे। और आप सब अपने लिंक जो है ना वो मुझे ये उड़ान कनेक्ट का जो हमारा ग्रुप है इसमें डालेंगी कि आपने वहाँ पे शेयर कर लिया है इस चीज़ को। जो पोस्ट अभी मैंने शेयर की थी आपने देखा। आप क्योंकि ये अभी सुबह का ही वक्त है, क्लास लेने के बाद भी अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ये चली जाएगी। आप क्लास लेने के बाद इसको शेयर शुरू कीजिएगा, सिर्फ फेसबुक पर कीजिएगा और कम से कम 10 ग्रुप पे शेयर कर लीजिएगा। और जैसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट आया था ना, 1 मिनट में दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये मेरा प्रोफाइल था। तो प्रोफाइल के नीचे यहाँ पर आ गया था कि मैंने कितनी जगह शेयर किया है इसको। ये देखिए काउंट करने में आ रहा है ना। तो अब यहाँ से एक आध स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप में डाल दीजिएगा कि हमें पता चल जाए कि अच्छा भाई इतनी शेयरिंग हो गई है। ये इसको यहाँ से शेयर कर लें आप, यहाँ से। यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल पे। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगी और कुरान कनेक्ट के ग्रुप में डाल देंगी। 10 नजर आना चाहिए, 10 शेयरिंग। सही है, ये आज का आपका होमवर्क है। अभी हमारी दूसरी क्लास है टेक्निकल चीज़ों की। हमें कुछ एक सर्वे फॉर्म मुझे आपको देना है, जिसमें आपसे मैं पूछ सकूं कि आप सब कितनी नो हाउ रखते हैं टेक्निकली। तो उसके बाद हम इसको तरतीब देना शुरू करेंगे। जूम का आज अहम था, और ये 10 ग्रुप्स में शेयरिंग आपकी अहम थी इसलिए कि हमारे पास शेयरिंग फेसबुक पे बिल्कुल नहीं जा रही। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपने होमवर्क जो किए हैं, जो कल हमने टॉपिक दिया था आपको, वो आपको हमेशा करना है। जो आज हमने आपको टॉपिक दिया है कि फेसबुक को उठाना है, एक पोस्ट शेयर करनी है, 10 ग्रुप में शेयर करनी है, ये काम अब आपको मुस्तकिल करना है। ये चीज़ अपने पास आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रही हूँ। 10:25 हुए हैं हमारे पास, और हम अपनी अगली क्लास की तरफ चलते हैं जो इस्लाम और इज्तिमाइयत है। इस हवाले से, टेक्निकल क्लास के हवाले से जो भी आपके सवाल आते हैं वो आप चैट में डालिए, इंशाल्लाह वहीं रिस्पॉन्स करेंगे। शहबार, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। आपको मैंने कोर्स बना दिया था और क्लास का आगाज कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन महविश जी। अच्छा, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और हमारा जो मेन जो हमारी बुक है वो आज है इस्लाम और इज्तिमाइयत। जैसा कि आप सबको पता है, इस्लाम और इज्तिमाइयत जो किताब है, सबसे पहले तो उसके बारे में हम ये बताएंगे कि हमारी तिलावत हो चुकी है, और आपने तिलावत में जो है वो कुरान के अल्फाज जो है वो यकीनन बहुत गौर से सुने होंगे। सूरह आली इमरान की आयत थी हमारे पास, और सूरह शूरा की आयत थी। सूरह शूरा की आयत नंबर 13 थी, और सूरह आली इमरान की आयत थी। सूरह आली इमरान की आयत में आपको बहुत अच्छी तरह पता है 101 से 105 तक, जिसमें वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वाली आयत थी। तो इस्लाम आपके पास क्या कहता है, और इज्तिमाइयत कितनी जरूरी है, हम यहीं से ही स्टार्ट लेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है प्रीफेस, अर्ज़ नाशिर, जो अर्ज़ नाशिर की यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि सदरुद्दीन साहब की किताब लिखी हुई है, और इसको सदरुद्दीन साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इस्लाही साहब जो हैं वो जमात इस्लामी इंडिया के जो हैं बहुत बड़े जो है वो थे, असिस्टेंट थे, और काम करते रहे हैं। असिस्टेंट मौलाना मौदूदी रहे हैं, बहुत करीबी दोस्त थे। और आपकी जो 81 ईयर की जो आपकी जिंदगी बनती है टोटल, उसमें इतनी बेहतरीन जो आपके पास नजर आ रही है आपको यहाँ पर, ये जो आपको नजर आ रही है ये देखिए, असासे दीन यहाँ पर है मौजूद। मेरा ख्याल है कोई ही होगा, मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा जो मैं शो कर रही हूँ। इकामत दीन, फरीज़ा इकामत दीन कौन है जो जमात इस्लामी में इस किताब से वाकिफ नहीं है?
بہت بہترین کتاب لکھی ہوئی اساس دین کی تعمیر، اخلاقی مسائل اور اعتدال، اور انہی کی تصنیف ہے اسلام اور اجتماعیت۔ اسلام اور اجتماعیت میں لکھنے کا اپنا مقصد وہ یہی بتاتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں یا تو آپ اسلام اور اجتماعیت لکھنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے سے آپ کے پاس کام کرنے سے جی چراتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک طرح سے میں کہوں گی کہ مطلب راستہ بند کر دیا ہے۔ جو لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں نا، ان کے لیے راستہ بند کر دیا ہے اسلام اور اجتماعیت لکھ کر۔ اگر وہ یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو میرا خیال سے اس کے پاس کوئی دو رائے نہیں بچ جاتی کہ وہ کسی طور سے بھی جو ہے وہ اجتماعیت سے اپنا یا جماعت کے قلاوہ اپنے گلے میں ڈالنے سے کوئی گھبرائیں، یا بلکہ انہیں ایک خوش نصیبی لگنے لگے گی کہ یہ اجتماعیت کتنی بڑی نعمت ہے کہ انہیں تو پکا پکایا حلوہ مل گیا، انہیں کوئی چیز بنانی نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، بس صرف اجتماعیت سے جڑنا ہے اور کام کرنا ہے۔ تو اور جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں، جن کے قدم تھکنے لگتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کہنا چاہیے ایک طرح سے تازگی کا باعث ہے کہ جس اجتماعیت میں یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی خیر ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہے اور اس کی کتنی اہمیت دین کے اندر ہے۔ میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے اس کانسیپٹ کے لیے یہ کتاب پوری کی پوری لکھی گئی ہے۔ یہاں پر جو کتاب جو آپ کو یہ دوسرا پیراگراف میں جو آپ کو دوسری لائن نظر آ رہی ہے، کتاب جہاں ایک طرف فرار پسند طبیعتوں کو رزمگاہ خیر و شر میں دعوت عمل دیتی ہے، دوسری طرف مجاہدین حق کو کشمکش حیات میں سامان ثبات قدمی فراہم کرتی ہے۔ یہ چیز ہے، یہ والی چیزیں ہیں جس کے لیے یہ لکھی گئی ہے کتاب، اور بہت خوبصورتی سے لکھی گئی۔ مقدمہ اگر ہم اس کا پڑھیں تو آپ کو اس کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ مقدمہ ویسے تو کافی دفعہ یہ کتاب آلریڈی پڑھی گئی ہے، میری تو اپنی بہت فیوریٹ ہے، تو آپ لوگوں نے کتاب کافی دفعہ پڑھی ہوئی بھی ہوگی۔ اچھا، مین جو اس کا تھیم یہاں پر ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ میں مقدمہ کا بتا دیتی ہوں کہ اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمل کا جو زوال ہوتا ہے وہ صرف اسی طرح سے عمل کا زوال بہت بعد میں آتا ہے۔ پہلے انسان تصوراتی زوال کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ جب تصورات آپ کے ذہن میں جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت تھیوریٹیکل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ کبھی تو اجتماعیت میں کام کرنے کے اور اجتماعیت میں جڑنے کے اور اس میں بھاگنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ تھیوریٹیکلی بہت پڑھ پڑھ کے اپنا تزکیہ کر کے جماعت اسلامی میں آپ کو نظر آتے ہوں گے، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے نظر آتے ہوں گے جن کا جڑنا ہی جماعت اسلامی سے الٹا ہے۔ وہ پہلے کام سے جڑے ہوں گے اور بعد میں وہ نظم کی طرف، بعد میں وہ جو ہے وہ تذکیر کی طرف آئے ہوں گے۔ تو یہ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی کیٹیگری رکھی ہیں، اور آپ دونوں طرح سے آ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم میڈیا سیل میں کام کرتے ہیں اور ہم میڈیا کے افراد ہیں۔ ہم جا کر عملی میدان میں میڈیا میں جا کر کام کرتے ہیں، اور ہم یقیناً بہت باتیں سنتے ہوں گے بہت جگہ پر، بہت ہماری پوسٹ پہ کبھی کبھی خراب کمنٹس بھی آتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا اپنا جو نیریٹو ہے نا وہ ہم لوگ کو ہمارے اندر سوال پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہم عملی میدان میں کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں تقویت کہاں سے ملتی ہے؟ اس وقت ہمیں تقویت ملتی ہے ہمارے قرآن اور ہمارے لٹریچر سے، ہماری تذکیر سے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ تصورات کو بھی لینا ہے، اور تصورات اگر ویک ہوں گے تو عمل اپنے آپ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ یہ پہلی لائن ہمیں یہی بتا رہی ہے، سیدھی سیدھی پورا پہلا گراف ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے تصورات ویک ہوں گے تو آپ عمل ویک کر دیں گے اپنا۔ اور سم ٹائمز جو لوگ عمل میں پیچھے ہوتے چلے جائیں گے نا، کہ ہم عملی میدان میں جو ہے وہ کام کرنا چھوڑیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ تصورات میں بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور پوری امت مسلمہ چونکہ اجتماعی طور پر دین کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے، تو ابھی اس کو اپنی ڈائریکشن کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج جو اپنے حالات دیکھ رہے ہیں نا، ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ صدر الدین صاحب نے یہاں پر پہلے پیراگراف میں ہم کو پوری بات سمجھائی ہے۔ دوسرے پیراگراف کے اندر جب یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ملت اسلامیہ، جہاں پر نا کچھ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں، میں یہ لائنز ایز اٹ از پڑھنا چاہوں گی، بہت امپورٹنٹ بہت خوبصورت لائنز ہیں۔ آپ دیکھیں ملت اسلامیہ پر ایک، آئی ہوپ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا،
ایم آئی رائٹ؟ کوئی ایک مجھے بتا دے کہ یہ سب اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جی آ رہا ہے۔ آ رہا ہے۔ اچھا، میں سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن یہاں پر ایز اٹ از پڑھ رہی ہوں۔ ملت اسلامیہ پر ایک مدت سے یہی نفسیاتی عمل طاری ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کا قیام کرنا اور قائم رکھنا، ساری دنیا کے لیے حق کا شاہد اور نگران بننا، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اور خیر کامل کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اس کی منصبی ذمہ داری تھی۔ یعنی اس ملت اسلامیہ کی منصبی ذمہ داری تھی، یہی اس کے وجود کی کل غایت تھی اور یہی اس کی اصل حیثیت تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں، قائم کرنا اور قائم رکھنا۔ ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں جماعت اسلامی سیاسی میدان میں جو ہے وہ اس طرح سے کر رہی ہے، اس طرح سے کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیوں جماعت اسلامی اخلاق پر اتنا زور دیتی ہے؟ کیوں آپ نے سنا ہوگا ابھی ریسنٹلی جب حافظ نعیم کا بیان آیا تھا تو انہوں نے جب کارکنان سے خطاب کیا تھا تو پہلی بات یہ کہی تھی اپنا اخلاق سنبھالیں، اپنے معاملات سنبھالیں۔ کیوں کہی تھی یہ بات؟ دیکھیے، اگر آپ کی اپنی انفرادی زندگی جو ہے وہ خراب ہوگی اور آپ اوپر سے دینی نظام لے آئیں، لوگوں کی انفرادی معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور آپ ان کے اوپر دینی نظام لے آئیں، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے تک چلے گا اور کیا چلے گا؟ مجھے ذرا کوئی کمنٹ باکس میں ذرا تھوڑا سا لکھ کے بتائیں، آپ کے خیال میں آپ بتائیے ذرا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے آپ لوگ تھوڑا سا کمنٹ باکس کے اندر مجھے جواب دیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح سے نظام جو ہے وہ چلے گا، یا یہ کہ اسی طرح سے اگر کوئی چیز مطلب نظام جو ہے وہ آپ اوپر سے دینی لے آئیں اور آپ جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ لوگوں کے معاملات، لوگوں کے اخلاق اور لوگوں کی چیزیں ویسی کی ویسی چل رہی ہوں، یعنی کہ ان کو بالکل دینی لوگ پسند نہ ہوں، ان کو وہی جو ہے وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہینڈسم پسند ہو، ان کو ہینڈسم کیوں پسند ہو؟ ان کو ہینڈسم اس لیے پسند ہو کہ وہ قمیض شلوار نہیں پہنتا۔ ہینڈسم کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ہینڈسم مستقل انگریزی بولتا ہے، کیونکہ امپریس ہیں۔ اب اس کے جو بھی اندر کے معاملات ہیں وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، اس سے 1% کم بھی تعلق جو ہے وہ دوسری جماعتوں میں سے کسی شخص کا اگر اس طرح یہودی نیشن سے ہوتا تو مجھے بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ لیکن آج لوگ بڑے آرام سے یہ چیز برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں تیار ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر یہ چیز اتری بھی نہیں ہے، امپریس ہیں۔ اور کس چیز سے امپریس ہیں؟ وہ امپریس ہیں اس چیز سے کہ وہ نام اس دین کو اس طرح اس کی پوری شکل کے ساتھ نہیں اپنا رہے ہیں، وہ بس اسلام میں ٹچ والی بات ہے۔ تو یہ چیز کہ دین کو قائم کرنا اور دین کو قائم رکھنا، یہ دونوں ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ ہم اس لیے اخلاق لوگوں کے جو ہے وہ صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دین قائم ہو بھی جائے تو اسے قائم رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا کے لیے حق کا شاہد بننا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ یہ والی چیزیں ہمیں کرنی تھی اور یہ ہمارا منصب ہے۔ میں آگے جا رہی ہوں انہی لائنز پہ، یہ آپ پڑھیے گا، یہ ان الفاظ کا کوئی نیم البدل نہیں ہے جو میں یہاں پر چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن ظاہر وقت کی کمی کے باعث میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گی، بلکہ یہاں سے میں لائن پڑھوں گی، اس محرومی، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ جب اخلاقی کردار ہمارا، تصورات ہمارے خراب ہوئے، ہمارا اخلاق خراب ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے منصب سے ہٹ گئے، اور جب ہم منصب سے ہٹ گئے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا حال کیا ہوا۔ ان غفلتوں نے یہ انوٹیٹرز آن ہے تو اس پہ لائنز نہ لگائیں۔ پھر ان غفلتوں نے اس کی زندگی کی بساط الٹ کے رکھ دی، اس ملت کی، ٹھیک ہے، اس ملت کی جو ہے نا زندگی کی بساط الٹ کے رکھ دی ہے ہماری۔ اور کیا ہوا؟ بساط کیسے الٹ گئی؟ اسے اپنی اس حیثیت سے عملاً محروم کر کے رکھ دیا، اور اس محرومی نے فطری طور پر مزید محرومیوں کو جنم دیا جو کہ آج آپ کو ہم نظر آتے ہیں۔ ہم فطری طور پر کیا ہم اتنے ہی پراؤڈ ہیں کہ ہم ملت اسلامیہ کے جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں، یا ہم اس کے لیے اپنی جان کھپانے والے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی پراؤڈ ہیں اس کے اوپر؟ ہم اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں اس کے اوپر؟ یہ ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اچھا، اور اس محرومی کی وجہ کیا ہے کہ آج اسلام، مطلب آپ خود سوچیں کہ مسلمان جو ہے نا بالکل ایک درمیان میں واقعی ایک بدصورت بکری کی طرح سے بن گیا ہے،
اور اس فطری محرومیوں کو جنم دینا، اس نے فطری محرومیوں کو جنم دینا شروع کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اپنا مقصد وجود، اپنا اصول حیات اور اپنی دینی تصورات لفظوں کی حد تک تو ضرور یاد رہ گئے ہیں، مگر یہ باور کرانا بہت مشکل ہے کہ ان کے معنی بھی صحیح طور پر اسے یاد رہ گئے ہیں یا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم کیوں یہاں پر تھے اور ہمیں کیا کام کرنا تھا، ہمیں اپنی ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی اجتماعیت سے الگ ہوئے، ہم نے اپنا تصور کھو دیا، اور یہ چیز ہمارے زبان، اور ہم نے عملی میدان چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس کا خاکہ ہی نہیں تھا کہ دین کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تو عملی میدان چھوڑیں گے تو یقیناً آپ کے اپنے اندر، آپ کی فکری، آپ کے جو جذبات ہیں اس کے اندر بھی آہستہ آہستہ سے کمی بیشی شروع ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اجتماعیت میں آئیے اور کام کیجئے، اور اگر چل نہیں سکتے تو کیا کہا گیا ہے کہ کیا کریں، کہ رینگتے رہیے مگر آگے بڑھتے رہیے، رکنے کا یا پلٹنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ عملی میدان میں ہونا اور یہ کام کرنا اس لیے اتنا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ لائنز ہیں، میں یہاں پہلے پیراگراف کی اوپر کی 3 لائنز پڑھ رہی ہوں۔ انہی اصول حیات اور زندگی اور دینی تصورات میں ایک اہم ترین چیز اس کے اجتماعی کردار اور اس کی اپنی مخصوص تنظیم کا مسئلہ بھی ہے۔ اجتماعی کردار، ہم وہ ہیں کہ ہمارا اجتماعی کردار، یعنی کہ انڈیویجولی تو میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھ لیتی ہوں تو میں مسلمان ہوں، مگر کیا اجتماعی طور پر میں اسلام اور مسلمان کو سمجھتی ہوں؟ کیا ہم اجتماعی طور پر اس چیز کو اون کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی اچھے مسلمان؟ اچھا، اجتماعی صورت کردار کیسے بلٹ ہوتا ہے؟ اصول حیات اور دینی تصورات کے اوپر ایک اجتماعی کردار، یعنی ہر انڈیویجول یہ سوچے کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ اس کے تصور سے آئے گا، اور جب یہ سارا تصور ڈیولپ ہو جائے گا نا، پھر ایک اجتماعی کردار ڈیولپ ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اجتماعی کردار ڈیولپ ہوگا تو دینی نظام اوپر آئے گا، تو وہ قائم رہ سکے گا۔ تو اجتماعی کردار کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں تصورات اور اصول حیات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ مخصوص قسم کی تنظیم کا مسئلہ بھی ہے، یعنی جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ اجتماعیت آپ کے سامنے، اگر آپ جماعت اسلامی کو ہٹا دیں تو مجھے بتائیے، کیا آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں؟ کیا اجتماعی کردار بن سکتا ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے کہ بن سکتا ہے۔ کوئی اگر جواب دینا چاہے تو ضرور ایک آدھے منٹ کے لیے بات کر لے۔ اجتماعی کردار بالکل بھی اس کے بغیر ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ جو بظاہر ایک مسئلہ، میں یہاں سے اسی کی لائن پڑھ رہی ہوں، جو بظاہر ایک مسئلہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت اسلامی کو سیپریٹ کر دیں تو آپ کے پاس کوئی اجتماعی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کا اجتماعی کردار ڈیولپ کرنے پہ کام کر رہا ہو۔ کیا آپ کی حکومت یہ کام کر رہی ہے؟ کیا آپ کو کوئی اور پارٹی یہ کام کرتی نظر آ رہی ہے؟ تو یہ کام کرتی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کام خود اپنے اندر اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم پوری امت، میں کیا، ہماری جو سرحدیں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہم امریکہ کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ امریکہ کے اوپر کیا لہرائیں گے؟ اپنے ملک کے اندر لہرا سکتے ہیں؟ اپنے ملک کے اندر کیسے لہرائیں گے جب آپ کا اجتماعی، آپ کے اندر کوئی اجتماعیت ہی نہ ہو جو یہ کام کرے، جو اس کا کام کرنے کا ہے کہ نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور ان لوگوں کے اجتماعی معاملات، ان کے انڈیویجول کردار کو سنبھالے، تو پھر وہ اپنے اجتماعی معاملات کی طرف آئیں گے۔ تب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ اجتماعی معاملات کیا ہوں گے۔ معاشرت ہوگی، طرز معاشرت ہوگا، آپ کی زکوٰۃ کا، بیت المال کا سسٹم ہوگا، آپ کی سیاست ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو یہ اجتماعی کردار تو تب ڈیولپ ہوگا جب انڈیویجول کردار ہوگا، اور انڈیویجول کردار کب ہوگا؟ جب ہم اپنا کام پورا کریں گے۔ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر اجتماعیت کے ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایک بندے کو جا کے ہم پکڑ کے، اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، صحیح ہے؟ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، یہ والی بات ہے۔ جو بظاہر ایک مسئلہ ہے لیکن فی الواقع متعدد مسائل کا جامع ہے۔ کون سی چیز؟ مخصوص تنظیم بنانا جو کہ اجتماعی کردار ڈیولپ کر سکے۔ یہ اپنے اندر ایک مسئلہ ہے اور فی الواقع متعدد مسائل کو جنم دے رہا ہے، اس کا جامع ہے یہ۔ اور غلط نہ ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ ملت اسلامیہ کی شہرگ یہی ہے،
دینی تصورات کو ڈیولپ کرنا اور اجتماعی کردار ڈیولپ کرنا، یہ ہے دین ملت اسلامیہ کی شہرت۔ یہ اتنا اپنے اندر ایک بڑا کام ہے اور ہمارے آنے کا اتنا بڑا ایک مقصد ہے جو ہم کبھی بھی اکیلے پرفارم نہیں کر سکتے۔ اس کو پرفارم کرنے کے لیے ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ہم نے یہاں پر، میں آ رہی ہوں اس کی تیسری لائن کے اوپر، یہاں پر اس بیگانگی، یہاں پر میں اس کی تیسری لائن کے اوپر آ رہی ہوں، ڈیش کے بعد سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس بیگانگی کا حال یہ ہے کہ آج ملت اسلامیہ کے چاروں سازوں میں، چارہ سازوں کا ایک گروہ تو اس کے تصور ہی سے پریشان ہو اٹھتا ہے۔ جہاں آپ اجتماعی کردار کہہ دیں گے، اجتماعیت کہہ دیں گے، اس کے تصور سے ہی تو پریشان ہو جائے گا وہ۔ اور دین کے اجتماعی کردار اور ملت کی تنظیم کو زمانے کا سب سے بڑا کفر سمجھتا ہے۔ ان کے ذہن میں کیونکہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ اجتماعی کردار بھی کوئی چیز ہے۔ اور اجتماعی کردار کا تصور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اجتماعیت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اب اجتماعیت کا کانسیپٹ کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ میں اس لائن کو مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتی ہوں۔ ان کے نزدیک لوگ ہر کام کے لیے اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہر مقصد، ہر تنظیم کی بنیاد بن سکتا ہے، ہر مشن اور ہر عزم کی خاطر گروہ سازی کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان بحیثیت مسلمان اور اسلام کی خاطر ہرگز منظم نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وہ امپورٹنٹ بات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ اور بہت سارے آپ بڑے، مطلب میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میرے اپنے ذہن میں یہی آیا، کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے جب پہلی بار یہ سنا کہ میں جماعت اسلامی کا پارٹ ہوں تو انہوں نے مجھ سے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر پوچھا، تو پھر آپ کیا ان کے جو ہے وہ جلسوں میں بھی جاتی ہیں، ان کے احتجاجوں میں بھی جاتی ہیں؟ تو بھائی کیوں نہ جائیں گے؟ اجتماعی کام کرنا ہے نا، تو اجتماعیت جب بلائے گی، جیسا بلائے گی، جب بلائے گی، جو بلائے گی، کام تو کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ دین کی وجہ سے یہ سارے کام چیزیں خراب ہیں اور دین کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پوڈ کاسٹ کے اندر پوچھا جاتا ہے حافظ نعیم الرحمان سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کون سی تنظیم جوائن کیا، آپ نے کون سی وہی والی آپ لوگوں نے جوائن کی ہے، ایجنسی لی ہے جو پی ٹی آئی والوں نے لی تھی؟ اور حافظ نعیم کا جواب کیا تھا؟ ہم یہ سب کام ان ہاؤس کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے جواب ہی ریلیٹیبل نہیں ہے۔ ان ہاؤس کیسے کرتے ہیں یہ کام؟ ہم ان ہاؤس اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ کانسیپٹ ہی چیز نہیں ہے۔ ان کے لیے کانسیپٹ کیا ہے؟ ان کے لیے کانسیپٹ یہ ہے حافظ نعیم الرحمان کو تو جماعت اسلامی کی سیٹ چاہیے، ان کو تو ناظم بننا ہے، ان کو تو جماعت اسلامی کا امیر بننا ہے۔ اور یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جس میں امیر کیا جو ہینڈ اوور کرنے والا ہوتا ہے وہ خوشی خوشی ہینڈ اوور کرتا ہے، اور جو ذمہ داری لینے والا ہوتا ہے وہ روتے ہوئے ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ کام اتنا بڑا ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں، یہ ہے وہ اجتماعیت۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آگے کیا کہتے ہیں۔ اس کے آگے میں آگے کی لائن پہ آ رہی ہوں کہ مطلب یہ اتنا ان کے لیے اتنا اچھمبا ہوتی ہے یہ بات کہ یہ دین کے لیے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھ سے کتنے ہی لوگ اسکول میں یہ سوال کر دیتے ہیں، تو جماعت اسلامی کیا؟ تو جماعت اسلامی تمہیں پے کرتی ہوگی؟ تو ہم ٹھٹے مار کے ہنستی ہوں، میں پلٹ کے کہتی ہوں ہم پیسے دے کر جماعت کا پارٹ ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم ان کو پیسے دے کے جماعت کا پارٹ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سب دین سے جڑے ہوئے ہیں اور کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہماری کہنا چاہیے کہ ہماری اپنی چاہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت کوئی چیز کام آ جائے، کیونکہ اور اس میں آپ نے مولانا کا ایک جملہ بڑا پیارا سنا ہوگا، کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راستے پر لگانا کوئی احسان نہیں۔ اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، دوسرے بندے کھڑے کر لے گا، اتنے بندے ہیں اس کے، آپ کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اجتماعیت سے جڑنا، اجتماعیت کے لیے کام کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں اور وہ مسلمان متحد ہو جانے پر، میں یہاں سے کہتی ہوں، اور وہ مسلمان کے متحد ہو جانے کو اپنی محبوب ترین تمنا سمجھتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بات، لیکن مسلمان متحد منظم کس لیے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کن بنیادوں پر ہوں گے، اور اگر نہ ہو تو حقیقی نقصان کس کا ہوگا؟ یہ جاننے اور بتانے والے ان میں سے بہت ہی کم لوگ ملیں گے۔ آپ کس بات کے لیے جوڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں جڑ رہے ہیں؟
کیوں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں پر جو ہے وہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم جڑے، ہماری بیس میں اللہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ بہت بڑی بات یہاں پر جو ہے کلمت الحق حقی اریدو بہل باطلا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اچھا، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی میسج میں لکھے گا؟ میں پڑھنا چاہوں گی آپ لوگوں کی چیٹ۔ کیا سمجھ میں آتا ہے اس کا مقصد؟ یہ بہت دفعہ ہم لوگوں نے، یہ والی کتاب تو بہت ہماری، ہم سب کی کافی فیوریٹ ہوتی ہے، ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں اس کتاب کو، تو میرا خیال ہے کہ جواب آ رہے ہوں گے۔ دین معاملات کا نام ہے، نہیں ہمارے اخلاق اور معاملات ٹھیک نہیں ہوں تو بات میں اثر نہیں ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے۔ شخصیت پرستی سے جڑیں، عوام میں بہت گہری ہیں، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں بس اس والے جو ہے وہ جملے کی تشریح چاہ رہی تھی، جو کہ میرا خیال ہے کہ میں شو کر رہی ہوں اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی کہ کلمت الحق اریدو بہل باطلا، یعنی کہ دکھنے میں تو آپ کو وہ کام بڑا اچھا نظر آئے، کلمہ تو اس کا بڑا اچھا ہو، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہو؟ صحیح ہے؟ ہم ابھی میں صبح جو ہے صبح کی کلاس میں ہم سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں، مسجد زرار، کہنے کو مسجد، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہنے کو۔ عورت مارچ، عورت مارچ کا مطلب عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ ان کی ساری کوشش کے ساتھ میں کہنے کو ریاست مدینہ، مگر کوشش کے حال میں ٹرانسجنڈر کے قوانین آ رہے ہیں، اور وہ ٹرانسجنڈر کے قوانین کیا ہیں، وہ کس طرح سے آ رہے ہیں، اور اگر وہ ساری چیزیں اپلائی ہو جائیں، خدا نخواستہ آپ سوچیں نا، یہ ساری چیزیں، تو عورتیں کتنی انسیف ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ وہ چیزیں کہ دیکھنے میں تو چیز کیوں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کس بات کے لیے متحد ہوں، کس طرح متحد ہوں، کن بنیادوں پر متحد ہوں، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں جہاں سے نعرہ نظر آتا ہے اچھا، بس آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ چیز یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو یہاں ان کے نزدیک کوئی بھی اتحاد ہو جائے وہ اسلامی اتحاد ہوگا، اور وہ ملی تنظیم ہوگا لوگوں کی نظر میں۔ آپ کیا یاد کریں نا، ابراہم اکارڈ کیا ہے؟ جماعت اسلامی سب سے بڑی مخالف ابراہم اکارڈ کی، کیوں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی بات تو کہہ رہے ہیں، نام بہت اچھا رکھا ہوا ہے کہ تم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد اور ہم بھی حضرت ابراہیم کی، لیکن اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کی اولاد کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو نام بہت اچھا، کور اچھا چڑھا دو، لیکن پیچھے کیا ہونے لگے گا؟ کیونکہ آپ کے اپنے ذہن میں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ اسلامی اتحاد اور ملی تنظیم ہو کیوں رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا اہم جملہ ہے، میں آگے سے پڑھ رہی ہوں، ایز اٹ از، مسلمانوں کی ہر اجتماعی حیت ان کی نظر میں اسلام کی متاع مطلوب ہے، حالانکہ ان کو صرف جماعت نہیں بلکہ الجماع مطلوب ہے۔ الجماع کا مطلب کیا ہے؟ علامہ رشید رضا مصری فرماتے ہیں، زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی ایسی حیت اجتماعی سے تھا جو کتاب اور سنت کے احکام کو زیر عمل لا کر دین قائم رکھے، دین قائم کر دے نہیں، دین قائم رکھے، کتاب اور سنت کی بیس پر۔ یعنی ہر اجتماعیت، ہر مسلمانوں کا جوڑ کے بیٹھ جانا بات نہیں ہے، کتاب اور سنت کی بیس کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر عمل چیک ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرح جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہی اجتماعیت ہے۔ ایک شخص، کوئی بھی، آپ اپنے ہاں لاکھوں ایسی اگزامپلز دیکھ لیں، اگر ایک شخص کام کرنے کھڑا ہوگا نا، آپ دیکھیں وہ ہل جائے گا، صحیح ہے، وہ ڈول جائے گا، وہ ایک وقت تک تو چلے گا، اس کے بعد وہ ادھر ادھر جو ہے وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اجتماعیت ایسی خیر ہے کہ وہ جوڑ کے باندھ کے رکھتی ہے، اور آپ کو ایک صحیح ٹریک پر رکھنے کی کیا ہوتی ہے، ذمہ دار بن جاتی ہے۔ اسی لیے شورائی نظام ایک خیر ہے، یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی میں شورائی نظام نافذ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یہ جو لاسٹ والی لائنز ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو معاملے کی حقیقی نوعیت نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، اور یہ اچھی طرح معلوم رہے کہ اسلام نے جس اجتماعیت اور تنظیم کا حکم دیا ہے وہ فی الواقع کیا ہے، اور وہ دین اور ملت کو کس حد تک مطلوب ہے۔ صحیح ہے، یعنی جس اجتماعیت اور تنظیم کا حکم دیا گیا ہے وہ دین کو کس حد تک مطلوب ہے اور کیوں مطلوب ہے۔
یہ پوری ریزن جو ہے وہ اس کتاب میں ہمیں آگے ملے گی، یہ اس کا مقدمہ ہے۔ یہ کتاب دراصل اسی مطالبے کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جنت کے باغات نصیب کریں ان لوگوں کو جنہوں نے اتنا پیارا کام ہمارے لیے کر کے رکھا ہے۔ پہلا چیپٹر ہے اسلام اور اجتماعیت۔ اسلام، اچھا اس سے آگے جو ہمارے پاس یہ اس کا ٹوٹل مقدمہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر اسلام اور اجتماعیت، اسلام میں اجتماعیت کا مقام، انسانی فطرت اور اجتماعیت۔ اچھا یعنی کہ اب ہم یہ پروف کرنے جا رہے ہیں کہ ویدر اسلام، اگر میں اسلام کو 1 منٹ کے لیے پیچھے کرتی ہوں، میں انسانی نیچر کو آگے کرتی ہوں، یعنی فطرت، ہماری جو نیچر ہے، ہماری جو اپنا سب کانشیس مائنڈ ہے، وہ کس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا وہ کس چیز کے الائنڈ ہے، کیا وہ اجتماعیت کے الائنڈ ہے بھی یا نہیں۔ تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح بچے کے تصور کے ساتھ ماں کی گود کا تصور آئے گا، اسی طرح انسانی زندگی کے ساتھ اجتماعیت کا تصور لازمن آتا ہے۔ انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا انسان ہے ہی مونس؟ لفظ انسان کا مطلب کیا ہے؟ مونس، محبت کرنے والا۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم محبت کرتے ہیں اور جب ہم اپنے معاملات دیکھتے ہیں تو اکیلے تو گزارا ہی نہیں ہے، اکیلے تو میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتی۔ آپ مجھے بتائیں، میں اگر کھانا پکانے جا رہی ہوں تو وہ کھانا، وہ پوری گھاس پھوس کسی نے کاٹی ہوگی، بوئی ہوگی، پھر کاٹی ہوگی، پھر وہ پوری ٹرک میں رکھی ہوگی، پھر وہ میرے علاقے تک آئی ہوگی، پھر علاقے سے میرے گھر میں آئی ہوگی، پھر میں نے اس کو پکانا شروع کیا ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں تو ڈپینڈنٹ ہوں اتنے لوگوں پر، تو میں اکیلے ساری زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر آپ میں نیچے والے اس کے پیراگراف میں جا رہی ہوں، وہ خاندانوں میں، یہاں سے پڑھ رہی ہوں۔ اس وقت بھی جب انسان جو ہے وہ بالکل ابتدائی دور میں تھا، وہ خاندانوں کی شکل میں مل جل کر رہتا تھا اور اجتماعیت کو وہ اپنا گہوارہ زندگی سمجھتا تھا۔ اگر آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے، حابیل اور قابیل، واقعہ سوچیں نا آپ، ہے نا؟ حابیل اور قابیل، حضرت حابیل اور قابیل قاتل تھا۔ کیوں تھا وہ قاتل؟ کمپیریزن کیوں کر رہا تھا؟ وہ نہ کرتا، وہ کہتا میرا معاملہ میرا ہے، نہیں۔ انسان مونس ہے، انسان آس پاس دیکھتا ہے، وہ آس پاس کے معاملات دیکھتا ہے، تبھی تو کمپیریزن آتا ہے، اسی لیے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات بتا رہی ہوں میں۔ تو ہم اگر یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت بھی وہ خاندانوں کی شکل میں رہتا تھا، تو اس وقت بھی وہ کمپیریزن کرتا تھا۔ جب پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، حضرت آدم اکیلے گھومتے رہتے، کیا ضرورت تھی خاندان کی، ایک بیوی کی، پوری ایک فیملی کی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ اکیلے بور ہو رہے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ضرورت اور یہ اجتماعیت جو ہے، یہ ہماری فطری ضرورت ہے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا کہ تمہاری بیوی آنے والی ہے، حضرت آدم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بور ہو رہا ہوں، ہے نا، مجھے بیوی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خاندان کے بعد مزید ان کے اجتماعی معاملات، پھر وہ معاشرت، پھر وہ سیاست، یہ سارے ورلڈز ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں۔ پھر جوں اس کا ذوق تمدن ابھرتا گیا، وسیع تر اجتماعیت میں رکاوٹیں چھٹتی چلی گئیں۔ یعنی آپ کیا کہتے ہیں دنیا کو آج؟ ہم کیا کہتے ہیں دنیا کو آج؟ گلوبل ولیج، ایسا ہے نا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لنگوا فرینکا، انگلش کو کیا کہتے ہیں؟ لنگوا فرینکا، وہ زبان جو ساری جگہ پر سمجھی جائے۔ اجتماعیت، میں نے کہا نا، وہ اجتماعیت، جڑ کے رہنا، وہ کرنا، 1 لینگویج 1 آرڈر، وہ جو سارا وہ بنا رہے ہیں، یہ مطلب کانسیپٹ تو ان کا بھی وہیں پہ ہی ہے، لیکن ہمارا کانسیپٹ ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ ان کی، اور وہ شر کے لیے اجتماعیت کرتے ہیں اور ہم خیر کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خیر کے لیے نہ کریں تو کیا ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ اجتماعیت۔ اس کی یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ وسیع تر اجتماعیت میں رکاوٹیں چھٹتی چلی گئیں، اور اس کی اجتماعیت پسندی پر بھی جلا آتی چلی گئی۔ خاندانی اکائیاں قبائلی وحدت میں بدل گئی، اور قبائلی وحدتیں قومی میں بدل گئیں، اور اجتماعیت میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ یہ ایسے پورا کا پورا ورلڈ ڈیولپ ہوا۔ مہوش باجی، میرے پاس ٹائم کتنا ہے؟ ابھی ہے آپ کے پاس ٹائم تقریباً 15 سے 20 منٹ ہے۔ اچھا، 15 سے 20 منٹ ہے۔ اچھا تو میں یہاں پر میرا تو کام تھوڑا کم ہوا، آج ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھا ہے،
کیونکہ میں نے کہا نا فرسٹ کلاس تھی تو تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. میں آگے چلی جاتی ہوں اور اسے تھوڑا سا تیز لے کے چلتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میں دوسرے پیراگراف کی اس لائن پہ آ رہی ہوں. کچھ ایسے زبردست عوامل ضرور ہیں جو اسے اپنے اندر ابنائے نو سے بے تعلق نہیں رہنے دیتی. یعنی انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. ٹھیک ہے. انسانی فطرت. ابھی میں نے یہاں پر اجتماعیت میں اسلام کی بات نہیں کی ہے, میں نے صرف اسلامی فطرت کی بات کی ہے, انسانی فطرت کی بات کی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے انسان اپنے ہی ہم جنس لوگوں سے کیا محسوس کرتا ہے, کشش محسوس کرتا ہے. اور تعاون کی احتیاج کا مطلب یہ ضرورت, تعاون کی ضرورت بھی ہوتی ہے اسے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمیں تعاون کی ضرورت یہاں پر کیوں ہے. یہاں پر ہے آپ کے پاس اس کی لائن کو میں یہاں اسی سے پڑھ رہی ہوں, شروع سے ہی پڑھ رہی ہوں. ہم جنسی کی کشش سے مراد یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر اپنے ہم جنسوں سے ایک خاص انس رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنے اندر ایک گہری کشش پاتا ہے, اور اس کی میت ہم نشینی میں ایک فرحت بخش سکون محسوس کرتا ہے, اور ان سے یکسر علیحدگی اسے بے چین کر دیتی ہے. اچھا, تعاون کی احتیاج یعنی تعاون کی ضرورت کیوں ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی اور انفرادی قوتیں حد درجہ محدود ہیں, اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں ان کی دنیاوی ضرورتیں درجہ بدرجہ بہت وسیع ہیں. اس لیے قوتیں ان ضرورتوں کے معاملے میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی, اور انہیں صرف اپنی ذاتی بلبوتے پر کسی طرح پورا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ہم مزید نیچے آ جاتے ہیں. اس طرح یہ ساری چیزیں ہم نے مطلب ضرورت کیوں ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ والی بات سمجھ میں آ گئی. اس طرح اجتماعیت انسان کی فطری طلب ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہماری نیچر میں رکھ دی گئی ہے. اور اس کے بعد اس کے لیے میں نیچے سے پڑھ رہی ہوں, کہاں سے, یہاں سے پڑھ رہے ہیں اس لائن سے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر وہ اجتماعیت سے بھی کبھی بیگانہ بے نیاز نہیں پایا گیا ہے تو یہ قدرتی سی بات ہے. یعنی انسان شروع سے ہی اجتماعیت میں رہتا ہے, یہ اس کی اپنی فطرت کا حال ہے. یہاں سے نیچے پڑھتے ہیں, انسان پیدائشی طور پر ایک سیاسی حیوان. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ ایک سیاسی حیوان. سیاست کے لیے انہوں نے کیا کہا, سیاست ظاہر ہے کہ اجتماعیت ہی کی ایک آخری شکل کا دوسرا نام ہے. یعنی جب پہلے خاندان بڑھے گا, پھر قبائل بڑھیں گے, پھر اجتماعی طور پر آئیں گے, پھر قومیت ڈیولپ ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کی سیاست پہ بات آ جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر اسی کا دوسرا نام ہوگا. یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سیاسی حیوان کے معنوں میں یہاں پر آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر وسطی دور کے معروف عالم اور محقق علامہ ابن خلدون نے یہاں پر کہا ہے کہ افراد انسانی کا اکٹھے مل کر رہنا سہنا ایک ناگزیر بات ہے, اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اہل علم و دانش اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند یعنی مل جل کر رہنا. ٹھیک ہے, مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے, یا اسے اس بات سے محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مل جل کر رہے. جیسا کہ آپ کو یہاں پہ سورہ روم کی آیت نظر بھی آ رہی ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ. ٹھیک ہے, وَرَحْمَةٌ, یعنی ایک دوسرے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا ہے, بینکم, ہم لوگوں کے درمیان میں کیا پیدا کیا ہے, محبت اور رحمت پیدا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور مومنین کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. مومنین آپس میں کیا ہوتے ہیں, بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جنت کے انعامات کے اندر, آپ نیچے اس میں پڑھیں, جنت کے انعامات کے اندر کیا ہے, اور ان کو ساتھ ملے گا صدیقین کا, شہداء کا. ہمیں وہ ساری آیات یاد ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ گنوایا کہ تم وہاں اکیلے ٹن بور نہیں ہوتے رہو گے, بلکہ تمہیں وہاں پر ایک انعام ملے گا, اور وہ کیا ہوگا, بہترین لوگوں کا ساتھ. تو یہ چیز یہاں پر ہے. اچھا, اس چیز کو ہم تھوڑا سا اور میں جو پہلا پوائنٹر ہے بس میرا یہیں تک تھا. ٹھیک ہے, میں نے یہیں تک لینا تھا. اچھا, اب میں اس کے ساتھ آگے سے ایک اور چیز شیئر کرتی ہوں. آئی ہوپ کہ یہ ایک منٹ تھوڑا سا اسی چیز کو ہم چارٹ کی صورت میں سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے. میں کلاس میں ہوں, بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا. یہ دیکھیے, اسی کو ہم بس پوائنٹرز کی صورت میں تاکہ ہم تھوڑا سا یاد رکھ سکیں. ٹھیک ہے, اسلام اور اجتماعیت,
یعنی یہاں پر ملت کے پاس اس کا تصور کوئی شروع میں تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تصورات کا زوال ہوا، جذبات اور احساسات کا زوال ہوا، افکار و تصورات کا زوال ہو گیا، اور عملی طور پہ ہمارا پھر زوال شروع ہو گیا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا چیز آئی؟ اس کے بعد یہ چیز آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اجتماعیت کا غیر واضح تصور کیا تھا کہ مسلمان کسی بھی تنظیم یا تحریک کے کاربند ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان وہ آپس میں جڑ نہیں سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی فلاح اور ان کے اتحاد اور تنظیم کا کس طرح ہونا چاہیے، کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، کن مقاصد پر ہونا چاہیے، یہ خاکہ شروع میں واضح نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہمیں جماعت کی صورت میں بڑا صاف نظر آتا ہے ہم کس طرح جڑے ہوئے ہیں، ہماری پوری ایک نظم ہے، ہم کن بنیادوں پر جڑے ہوئے ہیں، ہمارا قرآن اور ہماری سنت اور ہمارا لٹریچر ہماری بنیاد ہے، اور اس میں ہم کس مقصد کے لیے جڑے ہوئے ہیں، ہم دین کا قیام اور دین کو قائم رکھنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اب میں نے کہا نا جماعت آپ کے لیے خود آپ کو خیر محسوس ہوگی کہ اگر یہ کام تو آپ اکیلے کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ بڑوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے کہ انہوں نے یہ سارا کام ہمیں کر کے دیا ہوا ہے، پکا پکایا حلوہ۔ اسلامی اجتماعیت، اسلام کا مطلوب جماعت نہیں ہے بلکہ الجماع ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی حیثیت اجتماعی جو کتاب و سنت کے احکام کو زیر عمل لا کر دین کو قائم کرنے اور نافذ رکھے۔ مسلمانوں کی ہر اجتماعی حیت خواہ وہ کسی بنیاد پر ہو یا کسی مقصد کے لیے ہو، اسلام کا مطلوب نہیں ہے، یعنی کہ میں اپنے اگر صرف معاشی حالات کے لیے ایک ہو کے بیٹھ جاؤں اور سارا دین بیچ میں سے باہر نکال دوں، کوئی کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے وہ نا کل کو لینا ہوگا، ہم اسی وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، خالی معاملات لے کے بیٹھ جاؤں، میں خالی معاشی معاملات لے کے بیٹھ جاؤں، مجھے اپنا فائدہ سوچے گا، ایک وقت آئے گا کہ مجھے اپنا فائدہ سوچے گا، کسی اور ملک کو اپنا فائدہ سوچے گا، بھلے ہم دونوں اسلامک اسٹیٹس ہوں۔ جب تک ہمارے اندر ہمارا دین اور ہمارے اندر وہ احساس قربانی اور وہ محبت اور وہ ہوپ، جب تک وہ نہیں ہوگا، یہ جو لین دین کا سلسلہ اگر آپ خالی رکھ لیں، دین بیچ میں سے نکال دیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑے آج کل ایک بڑے اسکالرز ہیں، میں واقعی ان کی تھیوریز سے بڑا امپریس تھی، لیکن جب انہوں نے یہ بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے تو سیکولر کر دیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ بڑوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر نہیں ہے۔ آپ کبھی قربانی دے ہی نہیں سکتے اگر دین نہ ہو تو۔ ماں محبت کی وجہ سے اپنا بچہ پالتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ بچہ کبھی ماں کا کر ہی نہیں سکتا اگر دین نہ ہو تو۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو ہے باہر کا معاشرہ دیکھ لیں آپ، تو قربانی، محبت، اخلاص، آپ دیکھیں نا، آپ ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں تو نکاح کے خطبے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرے بغیر یہ سارے معاملات چل ہی نہیں سکتے آگے۔ تو یہ جو اجتماعیت ہے، اس کی بنیاد میں اللہ اور کتاب اور سنت کا ہونا اس لیے اتنا ضروری ہے، انسان کی فطری ضرورت ہے، یہ انسان کی فطری طلب بھی ہے، انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، یہ ہے اجتماعیت کا طالب۔ یعنی ہر طرف سے کٹ کے اپنا رخ کیا کرو، سیدھے اللہ کی طرف کرو۔ ہر طرف سے کٹ کے کیا مطلب ہے؟ اللہ کو پتہ ہے نا ہم ادھر ادھر سب طرف جڑے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہر طرف سے کٹ جاؤ اور اپنا رخ کس طرف کرو؟ ایک اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت کی پیروی کرو جس پر تم انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ انسانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ ہمارے درمیان ایک دوسرے کے درمیان محبت رکھی گئی ہے، صحیح ہے، یہ بھی سورہ روم کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیدائشی طور پر انسان کیا ہے؟ سیاسی حیوان پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مل جل کر رہنے کو، ابن خلدون کہتے ہیں کہ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی شیئر کرنا چاہ رہی تھی، میں آپ لوگوں کو لنک دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو لنک دے رہی ہوں۔ اب تک آپ لوگوں کی سمجھ میں کیا آیا آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے اپنا شیئرنگ اسکرین کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہاں سے لنک دے رہی ہوں۔ کاپی ہے، میں آپ لوگوں کو لنک دے رہی ہوں آپ کی چیٹ کے اندر، یہاں چیٹ کے اندر بھی دے رہی ہوں، اور اگر کوئی کاپی کر دے، مہیش باجی اگر آپ کاپی کر دیں واٹس ایپ پہ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا رکھے، میں خود ہی کوشش کرتی میں ہوں کر واٹس ایپ لیتی ہوں کاپی۔ اچھا، تھینک یو۔
آپ لوگ سب میرے پاس مجھے جوائن کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی اس لنک کے اوپر کلک کر دیں اور میرے ساتھ آ جائیں. آپ کے پاس جو ایک ونڈو کھلے گی وہ کچھ یہ ہوگی، اس طرح کی ہوگی، سلائیڈز ہوں گی، اس کے اوپر آپ مجھے آنسرز لکھ کر دیں گے آپ نے اتنے ٹائم میں ابھی کیا سمجھا ہے. اچھا ایک اسٹوڈنٹ آ گیا ہے میرے پاس، الحمدللہ. میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ پیج پر ہے. آپ لوگ بڑے آرام سے، نیچے آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی جگہ نظر آ رہی ہوگی آنسرز لکھنے کے لیے. آپ یہاں پر لکھ سکتی ہیں، اردو میں لکھیں بالکل اپنا. آپ اپنا کی بورڈ کھولیں اور اس سے آنسرز ٹائپ کریں. میں یہاں آپ کے آنسرز پڑھ رہی ہوں. تھوڑی سی مشکل بالکل شروع میں ہوگی، اس کے بعد آپ لوگ بالکل تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، خود ہی لکھنا شروع کر دیں گے. آپ کے پاس دو طریقے ہیں جوائن کرنے کے، یا تو آپ لنک سے جوائن کر لیں، ورنہ ادروائز دوسرا طریقہ بھی موجود ہے. آپ لکھیں گوگل کے اوپر جا کر joinpd.com اور آپ یہ پاسورڈ ڈال دیں XOXUIW. بس آپ یہ ڈال دیں تو آپ کا جو ہے وہ لنک جوائن ہو جائے گا اور آپ اس پی پی ٹی کے اوپر آ جائیں گے. آپ خود اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں. کچھ کوشچنز ہیں؟ شو ریسپانسز. دو نے ریسپانس کیا الحمدللہ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسلام کے کل کو لے کر عملی طور پر کردار ادا کرے. بہترین آنسرز لکھ رہے ہیں آپ لوگ، بہترین آنسرز دے رہے ہیں. 14 لوگوں نے جوائن کر لیا الحمدللہ. میں چاہتی ہوں سب لوگ جوائن کریں اور سب لوگ اس کے آنسرز لکھیں. آپ کے پاس دو طریقے ہیں جوائن کرنے کے. آپ یا تو لنک پہ کلک کر دیں جو آپ کو چیٹ میں اور گروپ میں دیا گیا ہے. اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو آپ لکھیے گوگل کے اوپر جا کر joinpd.com اور یہ والا pd.com لکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے سامنے، اور اس کے اوپر یہ پاسورڈ ڈال دیں تو آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. الحمدللہ 16 لوگ میرے پاس آ چکے ہیں. آپ لوگ آنسرز لکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو شو بھی کر دوں گی آپ لوگ کے آنسرز. فالو دا رائٹ پاتھ اینڈ انوائٹ ادرز. ویری گڈ. ٹوینٹی لوگوں نے جوائن کر لیا الحمدللہ. مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ لوگ یہ کام بڑے آسانی کے ساتھ کر لیں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ چیٹ میں لکھے، میں آپ کے ساتھ ہوں. پاسورڈ کوئی نہیں، پاسورڈ اس کا لکھیے XOX. یہ جو سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا پاسورڈ ہے XOX. ویسے میں میرے پاس ونڈو کھلی ہوئی ہے نا پوری. جی میں پاسورڈ بول رہی ہوں ناجیہ باجی، یہ دیکھیے میں شو کر رہی ہوں پاسورڈ XOXUIW. میرا لنک نہیں کھول رہا، کھل گیا. جزاک اللہ. آ جائیں رمیسا باجی. اچھا جی، میں یہاں پر آپ لوگوں کے ریسپانسز شو کر رہی ہوں. 20 ریسپانسز آ گئے ہیں میرے پاس الحمدللہ. اچھا جی، فالو دا رائٹ پاتھ اینڈ. اچھا خود بھی فالو کریں اور دوسروں کو بھی کیا کریں، انوائٹ کریں. اچھا یہ تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی ہم نے کہا تھا نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. وہ اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں اور دین کا نظام قائم کریں. صحیح ہے. ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہم نے پڑھی تھی، ہے پوری لائنز ہم لوگوں نے امپورٹنٹ پڑھی تھی.
नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना बिल्कुल सही है, ये भी आंसर ठीक है। मगर अम्र बिल मारूफ के अलावा भी हमने कुछ बताया था ना, अल्लाह के दीन को जमीन पर नाफिज करने की जिद्दोजहद करना, बिल्कुल अमली मैदान में जिद्दोजहद करना, अल्लाह का दीन नाफिज करना, अल्लाह के दीन को कायम करना और कायम रखना। ये कौन है भाई? अवार्ड विनिंग आंसर, बेहतरीन, ये जो भी हैं ये जबरदस्त। नाम लिख लें तो और अच्छा है। अच्छा, कुरान और सुन्नत को समझना और अमल करना, फॉलो द स्ट्रेट पाथ एंड गाइड अदर्स एज वेल। अच्छा, गाइड करना तो सिर्फ गाइड ही करना होगा ना, सही है। हमें तो अपने आसपास के लोगों को चलाना है। जन्नत में अकेले तो नहीं जाना है ना, अकेले टुनटुन, है ना। जन्नत में अकेले नहीं जाना है, बल्कि क्या करना है, अपने आसपास जिनसे हम यहाँ मोहब्बत रखते हैं, हमने वहां भी एक मोहब्बत की कम्युनिटी डेवलप करनी है। उसके लिए आप जितनी कोशिश करें वो कम है। तो अपनी हद तो ले, सिर्फ गाइड नहीं करना बल्कि अपनी हद तो ले इम्कान कोशिश करना, जैसा कि करने का हक है। ठीक है। अच्छा, इज्तिमाइयत से जुड़कर इकामत दीन का काम करना, बेहतरीन। ये भी बहुत बेहतरीन आंसर है। मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, आप लोग नाम लिख लेते तो मुझे पता होता कि कौन है। बेहतरीन आंसर है, इज्तिमाइयत से जुड़कर इकामत दीन करना। बगैर इज्तिमाइयत से जुड़े हुए आप कभी ये काम कर ही नहीं सकते। अपने अपने आप को इस दीन के, अपने आप को इस इज्तिमाइयत के कलावे के लिए तैयार रखना, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हम दाई दीन हैं, और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है, बिल्कुल बड़ी सुन्नत है। इसलिए हम दीन को नाफिज करने और करने वालों का साथ देना है। अकेले खुद तो नहीं करते हैं, करते थे, इसलिए हमें इसको नाफिज करने वालों का साथ देना है। बेहतरीन, आपको पका पकाया हलवा मिल रहा है, इज्तिमाइयत आपको सामने नजर आ रही है जो काम कर रही है, बस उनका साथ दे लें और पहुंच जाएं। वही वही मौलाना की इतनी प्यारी बात है ना, मौलाना मौदूदी की, क्या कहते हैं मौलाना मौदूदी, ट्रेन का डब्बा जहां पहुंचेगा, आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़ लें, तो आप अगर उस ट्रेन को पकड़ लेंगे तो जहां वो ट्रेन जाएगी ना, आखिरी इंजन भी वहीं पहुंचेगा। बी द आखिरी इंजन यार, इवन बी द आखिरी इंजन, सही है। आप इंजन का बिल्कुल आखिरी डब्बा भी बन जाएं, लेकिन आप उसी जगह पहुंचे जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जहां आपके दीनी बहन भाई हो, जहां आपके अंबिया कराम हो, जहां आपके स्वादिकीन सिद्दीकीन शुहदा ये सारे मौजूद हैं। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा क्या है। अच्छा, टू स्प्रेड द मोटो ऑफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इम्प्लीमेंट इट विद द कम्युनिटी। यस, हाँ, दैट इज द रीजन, इम्प्लीमेंटेशन, बट देयर शुड बी अ वे हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है जी। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करना, बिल्कुल सही। तसव्वुर दीन को वाजे रखते हुए निज़ाम दीन को नाफिज करने की कोशिश करना, इज्तिमाइयत से चिमटे रहना, बेहतरीन है ये जवाब। किसी भी तरह करें, कुछ करें, चिमटे रहें इस इज्तिमाइयत के साथ। अल्लाह के दीन को अपने ऊपर नाफिज करना, बिल्कुल, और इज्तिमाइयत का साथ देना और कायम करना, बेहतरीन। दीन को कायम करना इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, दीन को कायम रखना, मारूफ का हुक्म देना और मुनकिर से रोकना, बिल्कुल सही, बहुत कंप्लीट आंसर, बड़ा अच्छा आंसर। अल्लाह के दीन को अल्लाह की जमीन पर नाफिज करने की जिद्दोजहद करना, इरम आसिफ, बेहतरीन। इस्लाम को गालिब करने की जिद्दोजहद करना, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम शहवार, क्या हुआ? शहवार मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं बात करती हूँ, 1 मिनट।
नेट का इशू हुआ था, आ रही है वो, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जब तक हमने कुरान कनेक्ट में इसका जो पीडीएफ शेयर किया है, उससे जल्दी जल्दी अपने सवालात देख के चेक करके आ जाइए। ठीक है, ये आपको नकल करने की इजाजत दे रहे हैं। अच्छा प्यारी बहनों, अपने माइक आप अनम्यूट करके बता सकती हैं कि आपको लिटरेचर की क्लास कैसी लगी। कोई दुश्वारी या कोई मुश्किल, या किसी को मुश्किल लग रहा हो तो वो जरूर हमें यहाँ पर बताए, ताकि हम उसको मजीद आसान करके उस तक ला सकें, फर्द तक। मैं बताऊँ थोड़ा सा। जी हाँ, बिल्कुल बताइए। नहीं, लिटरेचर की क्लास तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है। यानी इस्लाम और इज्तिमाइयत किताब हमने खुद से पढ़ी थी और कई दफ़ा पढ़ी है। मतलब जमीयत में भी, जमात में भी बहुत कई दफ़ा पढ़ ली। लेकिन जिस तरह अभी समझ में आ रही है ना, ये बहन समझा रही है, क्या नाम है इनका, शहवार नाम है क्या, ये शहवाज। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये इज्तिमाइयत की खूबसूरती है। असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि आईटी से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आईटी के अफराद को नैरेटिव भी पता होता है जमात का, इंटरनेशनली जो मसाइल चल रहे होते हैं वो भी हम पता होते हैं। और जब वो फर्द बात करता है ना, तो मिसालें कोट करता है, उससे हमें मजीद आसान होता चला जाता है। तो ये वाली बात आप भी अपने आप को भी समझाएं, दूसरों को भी समझाएं कि आईटी से कनेक्ट बिल्कुल होना, उसकी वीडियोस को देखना, उसकी जो चीज़ें मटेरियल आ रहा होता है उस पर फोकस करना कितना ज़रूरी है। खास तौर पे अगर आप बिल्कुल। मदरसा हैं या आप कहीं और आगे आपका इरादा है कि आप मदरसा के तौर पे फराइज अंजाम दें, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अहम है कि आप हालात हजरत से भी उतने ही बाखबर हों जितना आप अपने लिटरेचर और अपनी तफासिर से को जानते हैं और समझते हैं, और आपने उनको पढ़ रखा है। कोई ऐसा फर्द जिसको मुश्किल लग रहा हो और वो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा है, तो वो भी जरूर माइक अनम्यूट करके बताए। यहाँ किस किस ने पहले पढ़ रखी है ये किताब? रिएक्शन में नीचे देखें, सबसे नीचे लाइन आ रही होगी रिएक्शन, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन है। वहां पे जाके हैंड रेज करके मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन पहले से पढ़ चुका है ये किताब। अरफा शायद बता रही हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। पढ़िए ये बुक। अच्छा, अब आपने देखें यहाँ पर समझ लिया। अब आपको जो पीडीएफ शेयर की है उससे अगर आप जाके जब तक रीड आउट नहीं करेंगी ना, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये किताब समझ में इतने आराम से नहीं आती। अच्छा, शहवार हमारे साथ आ गई हैं, मैं उनको को होस्ट बना लूँ ताकि वो उसको ज्वाइन कर लें। हाँ आपने ये तो सुना होगा कि रीडर्स आर द लीडर्स। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको बुक्स जरूर पढ़नी है। और ये ग्रुप है ही लीडर बनाने का ग्रुप। आप सब जो जितने भी यहाँ अफराद, 50 अफराद हैं क्लास में मौजूद हैं इस वक्त, और ग्रुप में हमारे पास तकरीबन 90 के करीब अफराद हैं। जिनको लीडर्स बनना है उनको बुक रीडिंग करनी है, ये अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। शहवार, जी। आप स्टार्ट कर लीजिए। मुझे राइट्स मिल गए हैं। मुझे राइट्स नहीं मिल रहे शेयरिंग के। सेंड अ रिक्वेस्ट कह रहा है मुझे। अच्छा जी। सबको नजर आ गया, आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी जी। आवाज आ रही है? जी, आवाज भी अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है, नजर भी आ रहा है। अच्छा, मैं अगली स्लाइड पे जा रही हूँ। काफी सारों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए। इसका मतलब क्या है? कलिमतुल हक उरीदु बिहल बातिला।
غلط چیز کو صحیح سمجھنا، چمکتی چیز کو سونا سمجھنا، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے۔ قرآن کی آیات تو برحق ہیں، مگر جو مطلب ہو اس کا انہوں نے سمجھا وہ غلط ہے۔ بہترین، یہ بہترین ڈیفینیشن ہے، یہی بات ہے۔ یہاں پر ہے بات تو حق ہے لیکن مقصد غلط ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ خود آگے بڑھ سکتے تھے، آپ لوگ آنسرز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے سلائیڈز آپ کی پیج پہ کر رکھی ہیں، تو آپ بڑے آرام سے ان سلائیڈز پر سب پر آنسر بڑے 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 آرام سے اپنی پیج کے ساتھ جو ایک کر چکا وہ اگلی سلائیڈ پر جا سکتا ہے۔ میں کیونکہ سب کے ریسپانسز پڑھ رہی ہوں تو آپ لوگ آگے جا جا کر آنسرز لکھ لیں، میں تھوڑی سی دیر میں پڑھتی رہوں گی۔ اچھا میرے شہباز، یہ پاس ٹائم کتنا ہے؟ آپ ٹائم لے لیں، ٹائم آپ کے پاس ابھی 8 سے 10 منٹ ہے۔ بس اچھا ٹھیک ہے شہباز، مجھے یہ جی۔ بتائیے گا کہ اگر جو افراد بعد میں اس کو فل کرنا چاہیں، ابھی کسی ریزن کی وجہ سے فل نہ کر پا رہے ہوں، کچھ بچوں کی مائیں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے بچے ان کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ لنک ایکٹیویٹ رہے گا جواب ہاں دینے کی؟ بالکل بالکل، میں اس کو ایکٹیویٹ کر کے کھول کے چھوڑ دوں گی تو وہ ٹھیک آرام ہے، سے اس کے آنسرز لکھ سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گی، آپ لوگ آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ آنسرز لکھ سکتے ہیں۔ بس یہ کہ اگر چاہیں تو نام کے ساتھ لکھ دیں، نہیں لکھتے تو بغیر نام کے ساتھ لکھ دیں، میں آپ کے آنسر سارے پڑھوں گی، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ اچھا، یہ 11:24 ہو رہے ہیں اس وقت، اب آپ دیکھ لیں اپنا ٹائم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ 30 پر کلاس کو اوور کر دوں گی، ٹھیک ہے، 11:30 تک۔ اچھا، اب اوکے۔ اس کو ہم کر دیتے ہیں جماعت اور 7 آنسرز اس کے بھی آ گئے ہیں، ویری گڈ۔ جماعت اور الجماع میں کیا فرق ہے؟ ویری گڈ، میں یہاں پر 2-3 آنسرز بس پڑھ کے آگے جا رہی ہوں۔ جماعت مخصوص پر نفاذ، الجماع پورے دین پر عملی طور پر قدم ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور کیا ہے؟ اور کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ میں اس کو پیچھے کرتی ہوں۔ جماعت کے معنی گروہ کے ہیں، اور الجماع سے مراد ہے اجتماعیت کا وہ گروہ ہے جو کہ جنہوں نے کتاب اور سنہ کی پیروی کرنے کو، ویری گڈ ویری گڈ، صحیح ہے۔ قائم رکھنا اور قائم کرنا، بالکل صحیح۔ نہیں، جماعت، جماعت کے برعکس الجماع کا مطلب زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنہ کے مطابق دین کو قائم کرنا، بہترین آنسر ہے یہ۔ جماعت تو کچھ لوگوں کا مجموعہ ہو سکتی ہے بہت، لیکن الجماعت کا مسلمانوں کی وہ تنظیم ہے جو سنت کے مطابق دین کو قائم کریں، بالکل صحیح۔ الجماع متحد، منظم اور سمع اور اطاعت پر بھرپور جماعت ہے، بالکل صحیح ہے۔ جماعت کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی لوگوں کی ٹولی، بالکل صحیح ہے۔ حق پر قائم منظم مسلم جماعت اور امت کا اجتماعی نظام، ہاں بس اس میں جو ہے اجتماعی نظام یعنی کہ قرآن و سنت جس کی بیس پر ہوگی، قرآن و سنت کی بیس پر، کتاب اور سنت یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اس کی سنت کی بیس پر جو بھی آپ کے پاس خاص جماعت جو گروہ کام کرے گا وہ چیز آپ کے پاس الجماع ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں آگے چلی جاتی ہوں۔ اچھا، انسانی فطرت اجتماعیت کیوں چاہتی ہے؟ انسانی فطرت اجتماع، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتا کسی کو، انسان سوشل اینیمل ہے، ویری گڈ، انسان سوشل اینیمل ہے، بالکل صحیح۔ انسان معاشرتی حیوان ہے، بالکل صحیح۔ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ اکیلے کہ وہ انسیت کا طالب ہے اور اکیلے رہ نہیں سکتا، تعاون اور جنس کی کشش فطری ضرورت ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ جذباتی اور نفسیاتی ضرورتوں کی وجہ سے، بالکل صحیح۔ انسان محبت، ہمدردی، دوستی، تعلق کا خواہش مند ہوتا ہے اور اجتماعیت کے ذریعے پوری دنیا پوری جو کہ پوری ہوتی ہے۔ آمنہ بہترین آنسر لکھا ہے آپ نے، بہترین، بہت اچھے آنسرز ہیں، میرا تو دل چاہ رہا ہے ایک ایک آنسر پڑھوں یہاں پہ بیٹھ کے، مگر انشاءاللہ میں یہ سارے آنسرز پڑھوں گی، آپ بالکل بے فکر رہیے گا۔ اسلام اور انسانی فطرت کی ہم آہنگی، ہاں اس میں آپ کے پاس ابھی ہم نا یہ والے کوشچن تک بہت زیادہ، اچھا، اسلام اینڈ دین فطرت ہے، بالکل صحیح بات ہے یہ، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے رہنا، بالکل صحیح۔ انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے انسانوں کے درمیان محبت اور روت رکھتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ لوگ آنسرز دیکھ لیجئے گا۔ مہوش باجی، بس ہم کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال جو تھا نا، جس کا جواب سب نے یہ دیا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں اسی کتاب کے حوالے سے دوبارہ۔ اچھا، میں اس کتاب کے حوالے سے دوبارہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ یہ جو شروع میں ہمارے پاس آنسر تھا نا، یہ اصل میں یہ آنسر ہم لوگ بہت زیادہ لکھتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ والا جو تھا نا، اسی کی بات کریں نا مہوش باجی، انسان کی جی ذمہ ہاں، داری جی ہے، ہماری امت اسلامیہ کی ذمہ داری،
تو وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہمارے پاس یہاں پر ملت اسلامیہ کی جو ذمہ داری یہاں پر آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ دین کو قائم کرنا، قائم رکھنا، ساری دنیا میں حق کا علم بردار کھڑے ہونا، بن کر کھڑے ہونا، اور اس کے بعد یہ تھی کہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اور دین کو قائم رکھنا. یہ چیز ہمارے اندر، یہ جو پوری کی پوری، صرف یہی نہیں کہ دین پھیلانا یا دین کو ایک کی اشاعت کرنا، صرف یہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حق کا علم بردار بن کر کھڑے ہونا. حق کا علم بردار ہم کیسے بنیں گے؟ ہم صرف نیکی کا حکم دے کے نہیں بن سکتے. جہاں آپ برائی سے روکنا شروع کرتے ہیں، اور برائی سے اکیلے آپ روک ہی نہیں سکتے، ایک انڈیویجول برائی ہے، اجتماعی طور پہ برائی تو آپ کبھی روک ہی نہیں سکتے. تو حق کا علم بردار جو آپ کو بن کے کھڑے ہونا ہے، وہ اسی طرح بن کے کھڑے ہونا ہے کہ آپ اور دین قائم اسی صورت میں رہ سکتا ہے. تو یہ 4 مقاصد تھے جو ہم نے ٹوٹل پڑھے تھے. دین کا یہاں پر تھا دین کو قائم کرنا، دین کو قائم رکھنا، ساری دنیا میں حق کا شاہد بن کے کھڑے ہونا، اور پھر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کرنا. یہ چاروں جواب اس میں شامل تھے. میرے خیال سے کسی ایک نے بڑے مزے کے لکھے بھی ہیں یہ کتاب کے حوالے سے. چلے ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے مہوش باجی، یہیں تک رکھیں ہم. جی ہاں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے ہم. اچھا انشاء بہنوں، نیکسٹ کلاس کا اسکیجول میں آپ کو بتا دوں. منگل کو انشاءاللہ ہم تفسیر دیکھیں گے، اور تفسیر کے بعد آپ کو ہوم ورک ملے گا. تفسیر سے ہی ہوم ورک ملے گا. جو بھی جتنا بھی ہوم ورک دیا جائے گا آپ کو، اس کی اسکرین شاٹ ہم گروپ میں شیئر کریں گے. آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گی، اور پھر آپ کو کوئز دیا جائے گا ایک، آپ اس کو سالو کریں گی. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ ایپ کے ذریعے دیں تاکہ آپ لوگ ٹیکنیکلی بھی نو ہاؤ رکھیں چیزوں کا. ادروائز یہ ہے کہ گوگل فارم کے ذریعے کر لیں گے، یا جو بھی آپ کو آسانی ہو، آپ کی آسانی کو مد نظر رکھ کے ہم اس کا ہوم ورک دیں گے. پھر آپ کی جو بدھ کی کلاس ہوگی، اس میں آپ کی پہلے قرآن گرامر کی کلاس ہوگی، اس کے بعد شہوار بہن آپ کی لٹریچر کی کلاس لیں گی. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کا پہلا باب کتاب کا، اور دوسرا باب اور مقدمہ یہ پڑھ کے آئیں، تو دوسرے باب تک ہم کور کریں گے. بہت اسپیڈ سے لے کے چلنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. مقصد ہے آپ کو سمجھانا، ہم سب کا سمجھنا، اتنا سمجھنا کہ کل کو آپ کو اگر کسی کو سمجھانا پڑے تو آپ اس کو سمجھا سکیں. ایک کام آپ ضرور کیجیے گا، اس کے سوال کا لنک میں نے وہ اوپن کروا دیا آپ کے سامنے شہوار بہن سے بات کر کے. آپ اسی کو فالو کر کے آنسر دے دیجیے گا، اور آج اپنے گھر والوں سے بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پہ اس کتاب کو، قرآن کنیکٹ کی اس کلاس کو، کہ آج آپ نے کیا سنا، کیا سیکھا، ضرور ڈسکس کر لیجیے گا. چاہیں تو چلتے پھرتے ڈسکس کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے بیٹھ کے سننے والے ہیں تو ان کو سنا دیجیے، ان کو پڑھائیے. اپنے ہم جو آپ کو یہاں پہ لیڈرشپ کورس کروا رہے ہیں، یہ لیڈرشپ کورس آپ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ کرواتی رہیے. اگر آپ کے گھر میں ٹینز ہیں، آپ کے گھر میں جنزی ہے، آپ کے گھر میں بہت چھوٹے بچے ہیں جن کو آپ اپنے الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں، تو یہ کام آپ کو لازمی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو گھر کے مرد حضرات ہیں وہ کھانے کی ٹیبل پہ ان چیزوں کا ڈسکشن پسند کرتے ہیں، تو وہاں بھی آپ اپنا ڈسکشن ضرور کریں. تو موٹیویشن بنی رہتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ کچھ اگنور کر کے ہنستے ہنستے بچے گزر جاتے ہیں، لیکن پھر ہوتا ہے انہیں 2 سے 3 کلاسز ایسی سن کے آپ کے لیکچر کہ اماں جو ہے وہ بلا وجہ نہیں بولتی ہیں، ان کو سننا چاہیے ہمیں. شہوار بہن، آپ اپنا تعارف ضرور کروائیں، جماعتی تعارف کے علاوہ جو ایک تعارف ہے آپ کا، تاکہ افراد کو یہ ضرور علم ہو کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ کوئی عام افراد نہیں ہیں. کل میں نے حریم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، یہ وہ افراد ہیں جو اس وقت معاشرتی اعتبار سے بھی ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ رکھتے ہیں، بہت اچھا ارننگ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود چھوڑ کر وہ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ کو پڑھا رہے ہیں. اور اس کا صرف ایک واحد صلہ آپ سے یہ چاہیے کہ آپ کے ہوم ورک ڈن ہو، آپ جو چیز یہاں سے جو دی جا رہی ہے آپ وہ یہاں سے لے کے اٹھیں. شہوار، اپنا تعارف کروا کے مجلس کے اختتام کی دعا بھی کرا دیجیے گا. میرا نام در شہوا صدیقی ہے. میں جماعت میں جماعتی تو میرا تعارف آپ لوگوں کے ساتھ ہے ہی، مگر اس کے ساتھ میں جاب کرتی ہوں بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں، اور میں وہاں پر کیمسٹری جو ہے وہ او لیول کیمسٹری لیتی ہوں، کیمسٹری سسٹم میں پڑھاتی ہوں. اور یہ کہ میں اپنے گروپ ڈپارٹمنٹ کی لیڈ بھی تھی. تو اس طرح سے میرا کام چلتا ہے. دیٹس اٹ. دعا بھی کرا دیجیے. مجلس اختتام کی دعا کروا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، ہم نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھا اسے
ہمارے عمل میں اتار دیں، ہمارے لیے آسان کر دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ پیاری بہنوں، اگلی کلاس میں بھی وقت سے شرکت کیجیے گا، گروپ میں اپنے جو مسئلے مسائل ہوں ڈسکس کرتے رہیے گا۔ چیٹ لاک میں نے کچھ دیر کے لیے لگائی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل یا پرسوں کھول دیں گے۔ پہلے افراد اپنے ہوم ورک ڈن کر لیں، اپنی چیزیں دیکھ لیں اور پول میں پارٹیسپیٹ کر لیں، اس کے بعد وہاں چیٹ کھول دی جائے گی۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس امید کے ساتھ کہ منگل کو جب آپ آئیں گے تو بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں گے، ہوم ورک ڈن کر کے آئیں گے، پورے اخلاص کے ساتھ آئیں گے اور یہ سوچ کے آئیں گے کہ ہمیں لیڈر بننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔